الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، غزوہ تبوک کا موقع ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفر کر رہے ہیں۔ تبوک کا سفر جو تھا وہ بڑا شدید تھا، سختی والا تھا، اور تبوک جو ہے وہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کل یہ بارڈر ہے جارڈن اور سعودی عرب کا، اور آپ جب مدینہ منورہ سے سفر کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، تو آپ خیبر سے ہوتے ہوئے، مدائن صالح سے ہوتے ہوئے تبوک پہنچتے ہیں۔ تبوک ایک شہر بھی ہے، تو لہذا اس لیے اس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ تو اب اس غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اور بہت زیادہ گرمی تھی اور بہت شدید سخت قسم کے حالات تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب یہ بنائی کہ بھئی، جب عربوں کی ایک عادت ہوتی تھی کہ جب بھی وہ سفر کرتے تھے نا، جو گرمیوں کا سفر ہوتا تھا بہت زیادہ، تو اس میں کوشش کرتے تھے کہ بھئی رات کے وقت میں زیادہ سفر کریں، اور رات کا سفر ہو، اور جو ہے وہ پھر صبح کے وقت میں، یعنی فجر کے بعد پھر سفر شروع کرتے تھے، تاکہ جو ہے وہ تھوڑا ٹھنڈا سفر ٹائم ہوتا ہے۔ پھر جو اشراق کے بعد، چاش کے بعد جو ہے وہ پھر آرام کرتے تھے، اور پھر جو ہے وہ تقریباً ظہر کے بعد عصر سے پہلے پھر سفر شروع کرتے تھے۔ تو اس طریقے کی ترتیب ہوتی تھی کہ بھئی ٹھنڈے وقت میں زیادہ سے زیادہ سفر کیا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سفر کیا، اور پھر تھوڑا آرام کیا، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز کے بعد پھر سفر شروع کیا۔ تو لہذا ناظرین، اب سفر شروع ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی ہزار صحابہ کرام ہیں، اور سفر ہو رہا ہے۔ تو اتنے میں کیا ہوا کہ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت معاذ کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری ہیں، قبیلہ بنو خزرج سے آپ کا تعلق ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے بارے میں کہ یہ حضرت معاذ ابن جبل جو ہے اس امت کے عالم بالحلال والحرام، کہ اس امت کی جو حلال اور حرام کے جاننے والے، سب سے زیادہ جاننے والے وہ کون ہیں؟ وہ معاذ ابن جبل ہیں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، ارحم امتی بی امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی، اور اسی طرح سے وعالمہم بحلال والحرام معاذ ابن جبل۔ تو یہ سارے اس میں تفضیل کے صیغے ہیں کہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے اس امت میں کون ہیں؟ وہ حضرت ابو بکر ہیں، اور اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں سب سے زیادہ شدت کرنے والے کون ہیں؟ وہ حضرت عمر ہیں، اور حیا کے اندر کون ہیں؟ وہ حضرت عثمان ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے واقضاہم علی فیصلوں کو نافذ کرنے میں علی جو ہے وہ سب سے زیادہ اس بات کی پابندی کرتے ہیں۔ اور اس امت کے اندر حلال اور حرام کو جاننے والے کون ہیں؟ حضرت معاذ ابن جبل۔ تو اب یہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی اب صبح کا وقت ہے۔ اب دیکھ، اس وقت میں سفر ایسے ہوتا تھا کہ جو حضرات ہوتے تھے وہ اونٹوں پہ سوار ہیں، اور اونٹوں کے اندر جو کجاوے ہوتے تھے ان میں بیٹھے ہوتے تھے، اور یہ اس طرح سے اونگتے بھی رہتے تھے، یعنی سواری بھی کر رہے ہیں، سفر بھی ہو رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ تھکاوٹ کی وجہ سے انسان اونگ بھی رہا ہے، سو بھی رہا ہے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی اب یہ سفر ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دم میری جو اونٹنی تھی اس کو کوئی ٹھوکر لگی،
اور جب وہ ٹھوکر لگی تو میری اونٹنی جو ہے وہ بدک گئی، اور جب میری اونٹنی بدکی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ساتھ تھی وہ اس کو دیکھ کے وہ بھی بدکی، تو دونوں جو ہے جب وہ تیز دوڑیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کجاوے سے منہ نکالا اور دیکھا کہ بھئی صرف اور صرف حضرت معاذ ابن جبل ساتھ ہیں، اور باقی جو پورا لشکر ہے وہ مشرق کی طرف، مغرب کی طرف یعنی پھیل گیا ہے، تتر بتر ہو گیا، یعنی یہ لفظ استعمال کروں کیونکہ وہ سارے تھکاوٹ کی وجہ سے جو ہے وہ سب اونگ رہے تھے، اور اونٹنیاں جو تھی وہ کیکر کے درختوں میں سے کچھ کھا رہی تھیں، کچھ رک گئیں، کچھ ادھر ہو گئیں، کچھ ادھر ہو گئیں، اب وہ تھکاوٹ کی وجہ سے جو ہے وہ سارے اونگ رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم دیکھا، کہا معاذ یہ کیا؟ تو حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ سارے ادھر ادھر ہو گئے ہیں لیکن میں ابھی آپ کے ساتھ ساتھ لگا ہوں، یعنی حضرت معاذ حضور کے ساتھ تھے۔ اچھا اس وقت میں حضرت معاذ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو جی ان لوگوں نے کیا کیا، آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، غزوے پہ جا رہے ہیں، اور غزوہ دیکھیں جنگ کے لیے جب جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑا سینسیٹیو ٹائم ہوتا ہے، خطرات جو ہے وہ امڑ رہے ہوتے ہیں، ہر طرف سے خطرات کی کیا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی حملہ کر دے گا، کچھ ہوگا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اس وقت کی صورتحال میں، تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ رات بھر جو ہے وہ جاگنے کی وجہ سے، سفر کرنے کی وجہ سے اور تھکاوٹ کی وجہ سے جو ہے جو ہمارے ساتھی ہیں صحابہ کرام وہ اونگ رہے ہیں یا تھک گئے ہیں، تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئے ہیں، اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ اگر دیکھیں میں ایسے ہی عرض کر رہا ہوں، ضمناً عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اور ہوتا، ہم میں سے کوئی ہوتا تو وہ اپنے نمبر بڑھانے کے لیے کہتا دیکھو جی ساروں نے ساتھ چھوڑ دیا، سارے سو رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں، میں ہی آپ کا جو ہے سب سے زیادہ جانثار ساتھی ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں کی حضرت معاذ نے، بلکہ ایکسکیوز پیش کیا کہ جی ایسا ہو گیا ہوگا، ایسا ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہاں بالکل ایسے ہی ہوا ہے، کیونکہ میں بھی جو ہے وہ اونگ رہا تھا، یعنی مجھے بھی اونگ آ گئی تھی، تو یعنی جب میری بھی یہ حالت ہے تو گویا سب کی ایسی ہی حالت ہوگی نا۔ لیکن ناظرین یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اخلاق دیکھیں، آپ کا کردار دیکھیں، آپ کا اپنے صحابہ کے ساتھ محبت کا تعلق دیکھیں کہ آپ نے فوراً اس ایکسکیوز کو قبول فرمایا۔ یہ نہیں کہ ہمارے لیڈروں کی طرح، ہمارے رہنماؤں کی طرح، اگر ہمارا کوئی لیڈر، ہمارا کوئی جنرل، ہمارا کوئی سربراہ ہوتا تو وہ تو شروع ہو جاتا، وہ تو کہتا ہے تم لوگ کیسے ان سب کو معطل کر دو، یہ لشکر ہی ختم کر دو، اور یہ کیسے ہیں، ان کو پڑھی نہیں ہے۔ بالکل انہوں نے کہا بالکل میں جیسے اونگ رہا تھا میں تھک گیا ہوں تو یہ بھی تھک گئے، کوئی بات نہیں۔ تو لہذا اب سفر ہو رہا ہے تو وہ آہستہ آہستہ لشکر بھی پھر مجتمع ہو گیا۔ اونٹوں کی ایک عادت ہوتی ہے، اگر آپ حضرات نے کبھی اونٹ پہ سفر کیا ہو یا اونٹوں کے بارے میں جانتے ہو تو اونٹ جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہوگا، لیکن جو ہے وہ بس وہ ریوڑ کے ساتھ رہتا ہے، وہ کہیں بھی چلا جائے نا دوبارہ اپنے ریوڑ میں آتا ہے۔ یہ اونٹ کی ایک خصلت ہے، اس کی فطرت ہے، تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ریوڑ سے علیحدہ ہو جائے۔ ہاں وقتی طور پہ وہ کہیں کھڑا ہو جائے گا، اپنا رخ موڑے گا، وقتی طور پہ کہیں کچھ کھائے گا، کچھ اس طرح سے کرے گا، لیکن پھر وہ ریوڑ میں جمع ہو جائے گا۔ تو یہ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا رسول اللہ کہ میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کہ وہ یہ کہ بڑا اچھا موقع ہے، آپ اور میں ہیں، ہم دونوں ہیں، اور اس سوال نے مجھے بڑا پریشان کیا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے میں بہت میں بیمار ہو گیا ہوں، یعنی بڑے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ اس فکر نے، تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی چیز کہ جس کو میں اختیار کروں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن ناظرین یہاں پہ اس بات کو، اس حدیث کو روکتا ہوں میں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فکر کیا ہے، ان کی ٹینشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھئی کسی طریقے سے میں جنت میں پہنچ جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ایسا عمل مجھے مل جائے، میں ایسی زندگی گزار لوں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور یعنی آخرت کی فکر ہے کہ میری آخرت بہتر ہو جائے۔ ناظرین ہم لوگ جو ہے نا، ہماری ساری فکریں، ہماری ساری ٹینشنیں، ہمارے سارے جو ہمارے اسٹریس ہے، ہماری جو اسٹریس ہے وہ ساری کی ساری کیا ہے کہ وہ ساری دنیاوی معاملات کے اندر ہے۔ جس کو بھی آپ دیکھیں گے نا وہ اسی فکر میں ہے کہ بس یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، یہ پریشانی، وہ پریشانی، ساروں کو دنیاوی پریشانیاں ہیں، کسی کو بھی آخرت کی پریشانی نہیں ہے۔ کوئی بھی اس پریشانی کے اندر مبتلا نہیں ہے کہ بھئی میری آخرت کا کیا ہوگا۔
مرنے کے بعد کیا ہوگا, مجھ سے اللہ راضی ہوں گے نہیں ہوں گے. تو اب حضرت معاذ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں. حضور نے فرمایا معاذ تم نے بڑی اچھی بات پوچھی, 3 دفعہ کہا کہ تم نے بہت اچھا سوال پوچھا, تم نے بہت اچھی بات پوچھی. اور پھر فرمایا کہ دیکھو کہ تم کیا کرو, ان تؤمن باللہ, کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ اور آخرت کے اوپر ایمان لاؤ, اور اسی طریقے سے نماز کو قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اور جو ہے وہ اسی پر استقامت اختیار کرو, تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ تم سے راضی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دیں گا. پھر کہا معاذ اس پہ کچھ اور 3 دفعہ کہا یہ. پھر کہا معاذ میں تمہیں کچھ اور بات بھی بتاؤں, تھوڑا سا اضافہ کروں, اور وہ اضافہ یہ ہے کہ بھئی اسلام کیا, کہ مطلب تم جو ہے وہ پہلے تو کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ, پھر دوسرے اس میں کہا کہ بھئی اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ, اور نماز کو قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اور تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا. تو لہذا ناظرین, اور اب یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ یہ ٹینشن آپ دیکھیں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیں. تو یہ اس حدیث کے اندر اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے, اصل معاملہ آخرت کا ہے, اصل معاملہ ہماری دنیا کا نہیں ہے. میں عرض کروں دنیا کے معاملات تو چلتے رہتے ہیں, لیکن دنیا کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسے ہی ہے نا, کہ دنیا کے اندر رات ہے, دن ہے, سردی ہے, گرمی ہے, صحت ہے, بیماری ہے. آج ہم جوان ہیں, کچھ سال پہلے جوان تھے, اب جو ہے 1.5 عمر ہو گئے ہیں, کچھ سال بعد جو ہے بوڑھے ہو جائیں گے, اور پھر جو ہے وہ بیمار ہو جائیں گے. تو وہ ہوتا کیا ہے, میں نے آج میں اپنی وائف کے ساتھ جا رہا تھا, تو میں نے اس کو ایک بات کی, میں نے کہا کہ دیکھو کتنی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے, اور کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ہم بالکل ہم 1.5 عمر ہو گئے ہیں. اب آہستہ آہستہ ہم نے جو ہے وہ بڑھاپے میں ہم قدم رکھ رہے ہیں, اور کچھ عرصے بعد ہم بوڑھے ہوں گے, اور پھر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ہمارا وقت آ جائے گا جانے کا. تو یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جانتے ہیں, ان کی فکر یہ ہے کہ بھئی میری آخرت بہتر ہو جائے. تو اسی سفر میں ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے, تو ایک جگہ آپ آرام کے لیے ٹھہر گئے ایک درخت کے نیچے. تو آپ نے جو ہے وہ اپنا آرام کر رہے تھے, تلوار ساتھ میں جو ہے وہ رکھ دی. تو ایک شخص وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتا ہوا آ گیا, اور اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں اور کوئی قریب نہیں ہے. تو اس نے حضور کی تلوار لی اور لے کر ان کے اوپر رکھ دی اور جگایا, اور کہا کہ من یمنعک منی, کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. یعنی آج بالکل 1 سیکنڈ کے اندر میں یہ تلوار چلاؤں گا اور آپ کی گردن کاٹ دوں گا, تو آج آپ کو تم کو مجھ سے کون بچائے گا. یہ تو ادب کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں نا, کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. تو حضور نے فرمایا, اس نے کہا من یمنعک منی, کہ آج کون ہے جو مجھ سے تمہیں بچا لے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ. یعنی اس طرح سے کہا کہ اس شخص کے اوپر ہیبت طاری ہوگی, اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اب حضور نے تلوار اٹھا لی. تو حضور نے پوچھا بھئی من یمنعک منی, کہ بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے اب کون بچائے گا. تو اس نے کہا کہ آپ کریم ہیں, ابن کریم ہیں, اخو الکریم ہیں. خوشامد کرنے لگا کہ آپ تو ایک کریم شخص ہیں, کریم شخص کے بیٹے ہیں, کریم شخص کے بھائی ہیں. تو آپ کا تو مشہوری یہی ہے کہ آپ رحم کرتے ہیں, کرم کرتے ہیں, تو آپ مجھے جو ہے وہ معاف کر دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, میں تمہیں اس شرط پہ معاف کرتا ہوں کہ تم مسلمانوں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے نہیں آؤ گے. دیکھیں یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زبردستی یہ نہیں کہا کہ تم ایمان لے آؤ, تم مسلمان ہو جاؤ, اور تم یہ کہا نہیں, صرف ایک شرط ہے, وہ شرط یہ ہے کہ تم اس بات کا مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑو گے. تو اس نے کہا جی بالکل میں وعدہ کرتا ہوں. اب وہ تو اس کی جو جان کو بنی ہوئی تھی, اور وہ چلا گیا. جب گیا اپنی قوم کے اندر, تو جا کے اپنی قوم میں اس نے بولا کہ میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو کریم ہے, جو رحم کرنے کو پسند کرتا ہے, جو سردار ہے. دیکھیں کتنا بڑا ایک وصف ہے, ایک صفت ہے, کہ ایک انسان تھوڑی دیر پہلے آپ کو قتل کرنے کے قریب ہے بالکل, اور وہ کہتا ہے کہ بس میں ابھی قتل کرتا ہوں, اور تھوڑی دیر بعد حالات بدلتے ہیں,
اب وہ شخص پہلے آپ اس کی تلوار کے نیچے ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ آپ کی تلوار کے نیچے ہے، اور جب وہ آپ کی تلوار کے نیچے آتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے، بھیک مانگتا ہے کہ میرے پہ رحم کرو، معاف کر دو، اور آپ طاقت ہوتے ہوئے، اختیار ہوتے ہوئے، قوت ہوتے ہوئے آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں، تو یہ کتنا بڑا ظرف ہے۔ اس کے لیے دیکھیں یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ میں اور آپ تو یہاں پر کسی کے اوپر ہمارا بس چل جائے نا تو ہم تو اس کو معاف ہی نہیں کرتے، ہم تو کہتے نہیں ہم نے تو معاف نہیں کرنا، اور ہم تو پورا بدلہ لیتے ہیں، اور پھر اس کو یاد دلاتے ہیں کہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور پوری ایک لسٹ گنواتے ہیں شکوے شکایات، اور اسے کہا اس کو معاف کرو، کہتا نہیں میں نے نہیں معاف کرنا۔ تو حضور اپنے دشمن کو جو تھوڑی دیر پہلے آپ کو قتل کر رہا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کیا۔ لہذا ناظرین یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، یہ آپ کا کردار تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی صحابی رسول ہیں کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ دیکھیں حضور نے کہا ہے معاذ سب ادھر ادھر ہو گئے، تم میرے ساتھ رہے بالکل۔ تو جب آپ نے ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے ساتھ ساتھ تھے، اور ساتھ ساتھ سواری کو لے کر چل، وہ سواری پہ ہیں، حضور ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ اچھا اب یہ جو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا ہے اس کی وجہ کیا بنی؟ حضرت معاذ جو تھے بڑے سخی آدمی تھے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ غریب پرور آدمی تھے، اور جسے اور کہنا کہ خرچ کرنے کے دلدادہ تھے، بس جو آ جائے مہمان، ہر وقت مہمانداری ہے، لوگوں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، جو آ رہا ہے جس نے جو مانگا اس کو دے دیا، یعنی یہاں تک کہ ان کا دسترخوان اور ان کی جو سخاوت تھی وہ اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ یہ قرضے لے کے کھانا کھلاتے تھے، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، قرضہ لے کے مدد کر رہے ہیں۔ تو اب لوگوں کا مطالبہ شروع ہو گیا، تو لوگوں نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اس کو معاف کر دو، اگر معاف نہیں کر سکتے تو مہلت دے دو۔ تو لوگوں نے نہ معاف کیا، کہا کہ اچھا جی مہلت دیتے ہیں، وہ مختصراً میں عرض کر رہا ہوں۔ تو حضور نے پھر ان کو یمن بھیجا کہ بھئی وہاں جائیں، اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ کچھ کام کریں گے، اور یہاں رہیں گے تو پھر وہی صورتحال ہوگی، اور تھوڑے عرصے بعد کچھ پیسے وغیرہ کمائیں گے تو جو لوگوں سے ادھار لیا ہوا ہے وہ ادھار واپس کریں گے۔ تو لہذا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت معاذ جو تھے بڑے عالم تھے، ان کا جو لقب ہے میں نے بتایا نا عرض کہ عالم بہذ الامہ، اس امت کے بہت بڑے عالم جو حلال اور حرام کو جانتے ہیں۔ تو حضور ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو کہتے ہیں معاذ تم جا رہے ہو مدینہ سے، ہو سکتا ہے کہ جب تم واپس آؤ تو تم جو ہے وہ مجھے نہ دیکھ پاؤ، مجھ سے نہ مل پاؤ، ہو سکتا ہے میری اور تمہاری آخری ملاقات ہو۔ تو حضرت معاذ رونے لگ گئے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور ایک دم غمگین ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاذ یہ دیکھیں یہ ساری قربانیاں کس چیز کے لیے ہو رہی ہیں؟ صحابہ کرام نے مدینہ شہر کو چھوڑا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کو چھوڑا، آپ کے ساتھ کو چھوڑا، کس لیے چھوڑا؟ تو یہ اللہ کے دین کے لیے چھوڑا۔ تو کہا کہ اے معاذ تم وہاں جا رہے ہو، جب لوگوں کے درمیان معاملات ہوں گے، بھائی تم ظاہر سی بات ہے امیر ہوگے، گورنر ہوگے، تو لوگوں کے ایشوز آئیں گے، تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھوں گا کہ قرآن کے اندر کیا ہے، قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ تو کہا اگر قرآن میں نہ ملا تو کہا یا رسول اللہ پھر سنت سے، آپ کی احادیث سے، آپ کی سنت سے، آپ کی احادیث سے۔ تو کہا اگر اس میں بھی وہ معاملہ حل نہیں ہوا تو پھر کہا کہ میں جو ہے وہ اپنی رائے سے، یعنی میں پھر اجتہاد کروں گا، پھر دیکھوں گا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے۔ تو حضور خوش ہوئے، کہا کہ میری امت میں ایسے شخص بھی موجود ہیں۔ تو حضور نے اس بات کو پسند فرمایا۔ تو لہذا ناظرین پھر وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ میں تھوڑا سا ان کے بارے میں ہی بتا رہا تھا تو وہ اس کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں۔ پھر حج کا موقع ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ خلیفۃ المسلمین تھے، مومنین تھے۔ تو حضرت معاذ آئے حج کے موقع پر، تو ساتھ جو ہے غلام ہیں اور کافی مال اور دولت ہے اور بہترین زندگی ہے۔ تو آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھئی معاذ جب گئے تھے تو مکروس تھے، اور جب وہاں کے گورنر بن گئے، جب آئے ہیں تو ان کے حالات تو بہت بہتر ہیں، اور ان کے پاس تو کافی مال و دولت اور مال مویشی ہیں، غلام ہیں۔ تو
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، کہا معاذ یہ کیا ہے؟ کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ابو بکر کہ میں جو ہے یہ سارا مال میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور جن لوگوں سے میں نے لیا تھا ان سب کو میں نے دے دیا، اور جو بچا وہ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا ہے، سب ختم کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جب حضور نے جب دعا دی تھی کہ اللہ معاذ کو تو خوشحالی عطا کر، تو کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو کہ مجھے جن حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور حضور کی دعاؤں کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ برکت دی ہے، اور میں سارا کچھ جو ہے وہ میں غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، ان کو غلاموں کو آزاد کرتا ہوں، جن سے قرضہ لیا تھا ان سب کو واپس کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے معاذ میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے ایسی کوئی ایک شبہ سا پیدا ہوا تھا۔ اب دیکھیں یہ صحابہ کرام تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا اونچا مقام دیا، تو لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت معاذ کی فکر، یہ جو حدیث میں نے بیان کر کے یہ جو واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت معاذ اس وقت میں حضور سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں کہ میری آخرت کا کیا بنے گا، یہ نہیں کہ بھئی میری دنیا کا کیا بنے گا۔ ٹھیک ہے انسان کو دنیا کی فکر بھی کرنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذمہ داریاں دی ہیں، ٹھیک ہے انسان نے کاروبار بھی کرنا ہے، دکانداری بھی کرنی ہے، ملازمت بھی کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس سے کوئی منع نہیں ہے، شریعت اس سے منع نہیں کرتی، اسلام اس سے منع نہیں کرتا کہ بالکل آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ بھئی کھیتی باڑی کرنی ہے، آپ نے اپنے آپ کو لک آفٹر کرنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے عزیز و قارب کو، ان سب کو کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ناظرین یہ جو ہے یہ مستقل طور پر، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ متاع حیات اور انسان کا جو ہے کل فکر اور سوچ کا محور یہی ہے کہ بس کسی طریقے سے جو ہے وہ میری دنیا بہتر ہو جائے بس، اور میرا کاروبار بڑھ جائے، میرے پاس اتنا پیسہ ہو جائے، میرے پاس اتنی دولت ہو، میرے پاس یہ ہو یہ ہو یہ ہو، اور وقت یہی فکر نہ ہو کہ بھائی اسی فکر کے اندر ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو عبد الدینار اور عبد الدرہم ہیں ان کی وہ خسارے میں ہیں، وہ خسارے کے اندر ہیں کہ جو صرف و صرف درہم اور دنانیر کے چکر میں ہیں۔ خسر عبد الدینار تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم۔ تو یہ اس چیز کو ہمیں سوچنا ہوگا کہ مسلمان جو ہے اس کی جو فکر ہے، اس کی جو محور، زندگی کا جو محور اور مرکز ہے وہ آخرت ہے، وہ دنیا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دنیا کے اندر انسان نے رہنا ہے اور بالکل دنیا کے اندر جو ہے اس نے اپنے معاملات کو چلانا ہے، تو اس کو بھی وہ دینداری کے ساتھ چلانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے اپنی آخرت کو خراب کر کے اپنی دنیا کو بنانا ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کو بناتے ہوئے اپنی دنیا کو ٹھیک کرنا ہے، یہ دنیا ہماری آخرت کو بہتر کرے نہ کہ آخرت کو خراب کرے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔